مکانوں کو کرائے پر چلاتا ہو یا خالی پڑے ہوں یا سادی زمین ہو، بلکہ اگر مکان سکونت یعنی اتنا بڑا ہے کہ اس کا ایک حصہ اس شخص کے جاڑے یعنی سردی اور گرمی دونوں کے سکونت رہائش کے لیے کافی ہو۔ لک الحمد یا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج میں آپ سب کی خدمت میں قربانی کس شخص پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں ہے، میں آج آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پیارے پورا ویڈیو آپ سماعت کریں، اچھا لگے تو اور لوگوں تک شیئر کریں۔ تو چلے سماعت کریں۔ قربانی واجب ہونے کی کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1 جو شرط ہے وہ ہے اسلام، یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2 اقامت یعنی مقیم ہونا، مسافر پر واجب نہیں۔ نمبر 3 تونگری یعنی مالک نصاب ہونا، یہاں مالداری سے مراد وہی ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر 4 یعنی آزاد ہونا، جو آزاد نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں کہ غلام کے پاس مال ہی نہیں ہے، لہذا عبادت مالیہ اس پر واجب نہیں۔ مرد ہونا اس کے لیے شرط نہیں، عورتوں پر واجب ہوتی ہے جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے، اور اس کے لیے بلوغ شرط ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے؟ ہر بالغ مقیم مسلمان مرد اور عورت مال کے نصاب پر قربانی واجب ہے۔ مال کے نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، اس پر اللہ عز و جل یا بندوں کا اتنا قرضہ نہ ہو جسے ادا کر کے ذکر کردہ نصاب باقی نہ رہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی و دشواری محسوس ہوتی ہے، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ۔ اگر حاجت اصلیہ کی تعریف پیش نظر رکھی جائے تو بخوبی معلوم ہوگا کہ ہمارے گھروں میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو حاجت اصلیہ میں داخل نہیں، چنانچہ اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ گئیں تو قربانی واجب ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ سے سوال کیا گیا کہ اگر زید کے پاس مکان سکونت یعنی رہائشی مکان کے علاوہ 2 اور یعنی مزید ہوں تو اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ واجب ہے، جبکہ وہ مکان تنہا یا اس کے اور مال سے حاجت اصلیہ سے زائد ہو، مل کر 56 روپے یعنی اتنی مالیت جو 52.5 تولے چاندی کے برابر کی قیمت کو پہنچے، اگرچہ ان مکانوں کو کرائے پر چلاتا ہو یا خالی پڑے ہوں یا سادی زمین ہو، بلکہ اگر مکان سکونت یعنی اتنا بڑا ہے کہ اس کا ایک حصہ اس شخص کے جاڑے یعنی سردی اور گرمی دونوں کے سکونت رہائش کے لیے کافی ہو اور دوسرا حصہ حاجت سے زیادہ ہو، اور اس دوسرے حصہ کی قیمت تنہا یا اسی قسم کے حاجت اصلیہ سے زائد مال سے مل کر نصاب تک پہنچے، جب بھی قربانی واجب ہے۔ تو آپ نے سماعت کر لیا کہ قربانی کی شرائط کیا ہیں اور کتنا مال ہو تب قربانی واجب ہوتی ہے۔ یہی پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں ہو سکتا کوئی بچ جائے، ورنہ تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ پھر بھی لوگ قربانی نہ کرنے کے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں کہ ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یاد رکھنا مال دینے والا کون ہے؟ رب ہے۔ وہ رب جب آپ کو یہ مال دے سکتا ہے، پیسہ دے سکتا ہے، تو یاد رکھنا اگر ہم اس کی رضا کے لیے قربانی کریں گے خوش دلی کے ساتھ،
تو اللہ تعالی ہمارے مال میں خوب برکتیں عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے قربانی کرتے ہیں اللہ ہر بال کے بدلے انہیں نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ویڈیو ہمارا زیادہ سے زیادہ آپ اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب سارے لوگوں تک یہ شیئر کریں، ہو سکتا ہو آپ کے شیئر کرنے سے کوئی شخص قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اسے مسائل معلوم ہو جائیں۔ اللہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔